الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آواز کنفرم کریں، آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ چلیں جی، جزاک اللہ، بہت بہت مہربانی۔ مرحبا تشریف لانے والے تمام محبین کو، تمام احباب کو۔ اچھا، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بیسکلی تدریس کہ ہم تدریس کو سہل کیسے بنائیں، آسان کیسے بنائیں۔ آج کل کے دور میں بہت پچھلے ادوار میں بھی اگر ہم دیکھیں اور آج کل کے دور میں دیکھیں تو کچھ انداز تبدیل ہو گئے ہیں، کچھ انداز نئے آ گئے ہیں۔ بیسک یہ ہوتی ہے، کبھی بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تدریس ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو، بیسک یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کام کے لیے پراپر تیاری کتنی کی ہے، آپ نے اس کو کتنا اپنے اوپر لیا ہے۔ جس کام کی آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اس کی ٹینشن لیتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو یہ کورس کرانا تھا، میرے ذہن میں تھا ایک خاکہ کے اس طرح کا ایک کورس ہونا چاہیے، تو اس کی تیاری تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جنوری سے میں نے شروع کی تھی۔ جو آپ کے لیے میں نے ایک تحفہ تیار کر کے رکھا ہے، اس پہ میں تقریباً جنوری سے ورک کر رہا تھا اور اچھی خاصی اس پہ میں نے ورکنگ کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی کیا ہونا چاہیے، پلان کیا ہونا چاہیے، کیا باتیں ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ظاہر ہے کئی دنوں سے سوچ بچار بھی ہو رہی تھی، مشورے بھی ہو رہے تھے، خود بھی کچھ اس کی تیاری کر رہا تھا اپنے طور پہ، اور دوسروں سے بھی اس حوالے سے مشاورت کر رہا تھا۔ تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے تیاری کتنی کرنی ہے۔ جتنا آپ بڑھ چڑھ کر تیاری کریں گے، جتنا بڑھ چڑھ کے آپ جو ہے اس کو لیں گے اس چیز کو، اتنے جو ہے اس کے ریزلٹس اچھے آئیں گے۔ میں نے شاید پچھلے دنوں بھی ایک تدریسی کورس کا ڈیمو کی نشست لی تھی، اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ حضرات تشریف لائے ہوں۔ اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی کا بیان سننے جاتے ہیں نا، کوئی خطیب صاحب ہوتے ہیں، کوئی مبلغ ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر میں آ، ایک کوف سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تھوڑی تھوڑا سا ان کا سننے کے بعد، 10 منٹ 15 منٹ سننے کے بعد جو ہے وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ختم کر لیں، یہ ختم کر دیں، یا ہم کہیں آگے پیچھے چلے جائیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سننے والے کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یار انہوں نے کوئی مطلب پراپر تیاری نہیں کی ہوئی، ان کے جملے جو ہیں وہ ربط نہیں ہے ان میں۔ منطق کی اصطلاح میں کہوں تو ترتیب، منطق تو ساری کی ساری ترتیب پر ہی مشتمل ہے نا، کہ جملے ترتیب کیسے دینے ہیں۔ منطق کے حوالے سے شاید ہو سکتا ہے آپ کے سامنے پہلے بھی کسی ٹائم میں نے گفتگو کی ہو۔ منطق بیسیکلی ترتیب ہی کا نام ہے۔ آپ نے صغرا کس جملے کو بنانا ہے اور کبرا کس جملے کو بنانا ہے، یہ ترتیب آپ کو سکھائی جاتی ہے۔ صغرا کے اندر اصغر کس لفظ کو رکھنا ہے، اکبر کس لفظ کو رکھنا ہے، حد اوسط کس لفظ کو رکھنا ہے۔
یہ ترتیب آپ کو سکھائی جاتی ہے، شکل اول کیسے بنے گی اور شکل ثانی کیسے بنے گی، شکل اول کی کون سی ضروب نتیجہ دیں گی اور کون سی ضروب بے نتیجہ ثابت ہوں گی، بیکار ثابت ہوں گی، فضول ثابت ہوں گی۔ تو منطق بیسیکلی یہ ترتیب ہی کا فن ہے جس میں آپ کو وہ معلومات، وہ باتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ کے ذہن میں، آپ کے علم میں موجود ہیں، ان کو ترتیب کیسے دینا ہے، منطق بیسیکلی آپ کو یہ سکھاتی ہے۔ تو جدید طریقہ تعلیم جو ہے اس میں فوکس اس ترتیب کو ہی کیا گیا ہے۔ ترتیب پر بحث کی جاتی ہے کہ ترتیب کیسے دینا ہے، اپنے اپنے سبجیکٹ کو، اپنے مضمون کو، اپنے سبق کو۔ اچھا، اس سے پہلے وہ میں نے ایک تمہیدی بات کی، اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں کہ ہماری جتنی اچھی تیاری ہوگی نا، ہم نے جتنا وقت دیا ہوگا اپنے سبق کو تیار کرنے میں، ہم نے جتنی جہتوں سے سبق پر محنت کی ہوگی، تو سامنے والے اتنا زیادہ لینے کے لیے، اتنا زیادہ جو ہے وہ سبق وصول کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ ورنہ بصورت دیگر اگر ہم نے بے ترتیب جملے بولے، بے ترتیب انداز میں بات کی، بے ترتیب انداز میں ان سے گفتگو کی، ہم بظاہر اپنے سلیبس کے مطابق جتنا ہم نے اس دن پڑھانا تھا ہم پڑھا لیں گے، عبارت پڑھا لیں گے، ترجمہ کرا دیں گے، لیکن مزہ نہیں آئے گا۔ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بعض حضرات جو ہوتے ہیں، بعض اساتذہ جو ہوتے ہیں، وہ کسی فن میں مشار نلے ہوتے ہیں۔ آپ بھی مختلف جامعات سے، مختلف دارالعلوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ آپس میں اپنے دورے طالب علمی میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ہوتے ہوں گے، تو اس وقت کوئی منطق کی بات آتی ہوگی کہ یار منطق کا یہ مسئلہ ہے، منطق میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو منطق پڑھانے والے ہو سکتا ہے آپ کے ادارے میں 4 ہوں یا 5 ہوں، لیکن مشارن کوئی ایک بنتا ہوگا۔ آپ کے دوستوں کی رائے یہ ہوتی ہوگی یار فلاں استاد صاحب سے پوچھ لیا جائے نا تو امید ہے کہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی اور سبجیکٹ لے لیں، نحو کو دیکھ لیں۔ نحو میں جو ہے وہ آپ کسی مسئلے پر ڈسکس کر رہے ہیں، آپ طلبہ آپس میں، تو وہاں ہر استاد کی طرف رائے نہیں جاتی ہوگی کہ یار اس سے بات کر لیں، اس سے پوچھ لیں، اس سے سمجھ لیں، بلکہ مخصوص مشارن ہوتے ہیں، مخصوص استاد صاحب ہوتے ہیں جن کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے کہ یار ان سے بات کر لی جائے تو امید ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ کلیئر ہو جائے گا، ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ پچھلے دنوں جب میں نے تدریسی کورس کروایا، ابھی میرے خیال میں دسمبر کی بات ہے، تو اس میں جب ہم نے یہ ساری گفتگو کی نا، جو ابھی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کچھ مزید کرنے جاؤں گا، کروں گا انشاءاللہ، تو مجھ سے ایک شرکا میں سے ایک استاد صاحب نے پوچھا کہ استاد جی، آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس طرح پلان کیا جائے، اس طرح ترتیب دی جائے اور بہترین قسم کی تیاری کی جائے، اچھی تیاری کی جائے، اچھے تیاری کر کے پڑھایا جائے، ہم نے بھی 8 سال پڑھا ہے، ظاہر ہے آپ سب کئی کئی سال پڑھ کے آئے ہیں، دورے طالب علمی سے گزر کے ہی دورے تدریس میں داخل ہوا جاتا ہے، تو ہم نے تو ایسے نہیں دیکھے، تو کوئی ایک آدھ ہوگا، لیکن جنرلی جو ہے وہ اس طرح کے تو نہیں ہوتے عام طور پہ۔
تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھئی دیکھیں، ہم آپ کو وہ طریقہ بتا رہے ہیں، وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ جس سے آپ سینکڑوں میں ایک یا درجنوں میں ایک کہہ لیں شمار ہوں گے. سارے درجن بھر تو ایسے نہیں ہوں گے نا. مشارن ایک ہی ہوتا ہے، سب نہیں ہوتے مشارن. ہم جس زمانے میں پڑھا کرتے تھے اپنے جامعہ میں، تو ہمارے یہاں عرف تھا. ہمارے تقریباً اس وقت جو ہے ہمارے جامعہ میں کوئی 500 سے زیادہ غالباً طالب علم پڑھا کرتے تھے، اور پڑھانے والے اساتذہ کی تعداد بھی درجن یا اس سے زیادہ ہی ہوگی. تو ہمارے یہاں عرف تھا کہ اگر کسی طالب علم نے، ہم لوگوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا نا کیا استاد صاحب نے یوں کہا ہے. اب استاد صاحب تو بہت سارے تھے، لیکن سب کو پتا ہوتا تھا کہ جب یوں کہا جائے گا نا استاد صاحب نے کہا ہے، تو اس کا مطلب کون ہوگا. وہ آپ لوگوں نے اصول فقہ میں ایک اصول پڑھا ہوگا نا، المطلق علی المطلق یجری علی اطلاقہ. جب مطلق بولا جاتا ہے تو وہ فرد کامل پر دلالت کرتا ہے. تو عام طور پہ ہمارے اداروں میں فرد کامل جو ہوتے ہیں مختلف فنون کے اندر، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ نحو ہو، چاہے وہ منطق ہو، وہ بہت سارے نہیں ہوتے. فرد کامل ایک آدھی ہوتا ہے. تو تیاری جتنی مضبوط ہوگی، جتنی اچھی ہوگی، جتنی بہترین ہوگی، آ، اتنا انشاءاللہ آپ اچھے اساتذہ میں شمار ہوں گے. طلبہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے بہت اچھی تیاری کی ہے. وہ آپ کی جو تدریس ہے نا، وہ خود ان پر واضح کر دیتی ہے کہ آپ کیا کر کے آئیں. تو آپ اچھے انداز میں تیاری کریں، اچھے انداز میں ان کو پڑھائیں. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ ایک اچھے استاد شمار ہونے لگیں گے. میری اپنی عادت ہوا کرتی تھی کہ میں جو ہے اچھی خاصی تیاری کیا کرتا تھا رات کو بیٹھ کے، اور تقریباً میرے اسباق رات کو جو ہے وہ کور ہو جایا کرتے تھے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے جامعہ میں کوئی اچانک ایونٹ آ گیا، کوئی باہر سے ملنے والے آ گئے، کوئی ذمہ دار آ گئے، اور اس دن پڑھائی ہوئی نہیں. اب اگلے دن وہی والے اسباق پڑھانے جس کی تیاری میں پچھلے دن کر چکا ہوں. لیکن مجھے سکون اس میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں نے تو کی ہوئی ہے تیاری، چلو آج کا دن جو ہے وہ گھوم پھر کے گزار لیتے ہیں. میں پھر بیٹھ جاتا تھا تیاری کرنے. اب میں کوشش کرتا تھا کہ اس کے جو حواشی ہیں، اس کی جو شروحات ہیں، جو کل میں نے نہیں دیکھی تھی، ان کو بھی دیکھ لوں. جب مجھے موقع مل گیا ہے تو میں مزید اس پہ جتنی تحقیق ہو سکتی ہے وہ کر لوں. تو جدید جو ہمارا انداز ہے نا، جو ہمیں جدید انداز بیان کیا جاتا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جامعہ میں بھی اب ماشاءاللہ جو ہے وہ اس طرح کے پروگرامز ہونے لگے ہیں. کونسلیشن کے حوالے سے باقاعدہ پورا ایک ہمارا کونسلیشن کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، ایک شعبہ بن چکا ہے جامعۃ المدینہ کے اندر. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ لیسن پلاننگ پر توجہ دلائی جاتی ہے کہ جی آپ نے لیسن پلاننگ کرنی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سبق کی منصوبہ بندی. سنا ہے یہ لفظ آپ لوگوں نے، لیسن پلاننگ؟ جی. تو لیسن پلاننگ ترتیب ہی کا نام ہے. ترتیب کا جدید نام جو ہے وہ لیسن پلاننگ ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں آج کلاس کے اندر جاؤں گا تو میں نے کتنا سبق پڑھانا ہے.
کوئی سی بھی کتاب آپ کے ہاتھ میں، جیسے میں اس وقت آپ کے سامنے قدوری رکھوں گا، قدوری پہ میں نے ورک کیا ہے کچھ، تو میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی پہ میں بات کر لیتا ہوں آپ سے. تو مثال کے طور پہ میں نے جا کے قدوری پڑھانی ہے. اب مجھے کلاس میں پہنچنے سے پہلے جب میں رات کو تیاری کر رہا ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کل میں نے جب کلاس کے اندر جانا ہے تو قدوری کا میں نے سبق پڑھانا کتنا ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات اساتذہ بغیر اس پلاننگ کے کلاس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جتنا پڑھانے کا موقع مل گیا، اگر 4 لائنیں پڑھانے کا موقع مل گیا تو 4 پڑھا دیں گے. اگر کوئی وہاں الجھن نہیں آئی، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا اور ٹائم مل گیا، تو 4 کے بجائے 10 لائنیں بھی پڑھا دیں گے. مزید موقع مل گیا تو اور کچھ پڑھا لیں گے. یہ بالکل اس مبلغ کی طرح صورتحال ہوتی ہے، اس تقریر کرنے والے کی طرح صورتحال ہوتی ہے جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کتنی دیر تقریر کرنی ہے. شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کوئی اس صورتحال سے گزرا ہو کہ جو مین بیان ہے، جو مین تقریر ہے، وہ مثال کے طور پہ علامہ اظہار صاحب کی ہے. مین جو آج کی محفل کے مقرر ہیں، مبلغ ہیں، وہ علامہ اظہار صاحب ہیں. اب اظہار صاحب جب تک تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے جو ہے جناب حسنین صاحب نے بیان کرنا ہے. حسنین صاحب نے اس سے پہلے بیان کرنا ہے. تو اب حسنین صاحب نے اپنی ایک تیاری کر لی. ان کو بتا دیا گیا تھا پروگرام کہ بھئی اتنے بج کے اتنے منٹ پر آپ کا پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اظہار صاحب تشریف لے آئیں گے. اب انہوں نے اپنی تیاری کر لی کہ جی میں نے 20 منٹ 25 منٹ کا بیان کرنا ہے. اب 25 منٹ ہو گئے اور اظہار صاحب پہنچے ہی نہیں. اس سچویشن سے جو گزرا ہوگا نا، اس کو اندازہ ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں. اگر آپ خود نہیں بھی گزرے تو آپ نے ایسی محفل مجھے امید ہے ضرور اٹینڈ کی ہوگی جہاں پہ یہ کنڈیشن بنی ہوگی کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، بیان کر رہا ہے، اور وہ بیچارہ اپنا ٹائم پورا کر چکا ہے اور اگلا آیا نہیں ہے. ہے ایسا کوئی تجربہ کسی کو؟ نہیں ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کو تجربہ ہے. نہیں. مجھے بڑے تجربے ہیں ایسی محفلوں کے، کہ میں کبھی خود تو نہیں پھنسا اس طرح، کبھی خود تو میں اس طرح نہیں پھنسا، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے پھنستے ہوئے. وہ بیچارے جو ہے وہ مین مبلغ سے پہلے آ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اسے، اور ظاہر ہے ان کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنی دیر کرنا ہے. اب اس نے اتنی دیر جو اس کو بتایا گیا تھا، اتنی دیر اس نے کر لیا بیان. اب وہ اگلا آیا نہیں ہے، اور جو منتظمین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ جو پچھلا ہے نا یہ چلتا رہے. مجھے تو ایسا تجربہ بھی یاد ہے، اس وقت بائی نیم بھی مجھے یاد آ رہے ہیں وہ شخصیت، کہ وہ بیچارے آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، 2 گھنٹے تک ان کا بیان چلتا رہا، اگلا آ ہی نہیں رہا ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا کنڈیشن کے پلاننگ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بیچارہ جس طرح کی کلا بازیاں کھاتا ہے نا، جس طرح کی مطلب ادھر ادھر کی باتیں اس سے اس کے منہ سے نکلتی ہیں، وہ باتیں جو جنرلی وہ نہیں کرتا، وہ کر جاتا ہے وہاں پہ. تو یہ استاد کی کنڈیشن ہوتی ہے اس موقع پہ جب اس کا پلان نہیں ہوتا، یا پلان ہوتا ہے لیکن وہ پلان چھوڑ کے پلان سے آگے نکل جاتا ہے. مطلب اس نے سوچا تھا کہ یار میں نے 4 لائنیں پڑھانی ہیں، 5 لائنیں پڑھانی ہیں، 5 لائنیں اس نے پڑھا لی، اور یہاں پہ وقت موجود ہے، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی پیچھے سے ایسا شخص آ گیا ہے جو چیکر ہے، کوئی بڑا آ گیا ہے، کوئی مفتش آ گیا ہے، کوئی مجلس آ گئی ہے.
اب یہ बेचारा खामोश नहीं बैठ सकता। इसकी मजबूरी ये है कि वो बोलेंगे भाई तुम ऐसे कैसे बैठे हुए हो क्लास में। तो लेसन प्लानिंग की बड़ी अहमियत होती है। ये कहानी मैंने आपको वक्त गुजारने के लिए नहीं सुनाई। मकसद यही था कि लेसन प्लानिंग की आपको अहमियत बताई जाए कि लेसन प्लानिंग की अहमियत बहुत है। हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम क्लास में दाखिल होंगे तो हमने इतना सबक पढ़ाना है, और उतने सबक पे हमने अपनी गिरफ्त को मजबूत करना होता है, हर तरह से तैयार करना होता है। अगर सूरत हाल ऐसी बन जाए बिल फर्ज कि हम जहां तक लेसन प्लान करके आए थे वहां तक हम पढ़ा चुके और अब वक्त मौजूद है, या अब जो है कोई ऐसी, जैसे मैंने आपके सामने तज़किरा किया कि कोई शख्सियत आ रही है, तो उसका भी प्लान हमारे पास होना चाहिए हमने क्या करना है। आप उसी को दोहरा दें, सबक को दोबारा रिपीट कर लें, दोबारा शुरू कर दें, उन्हें तो नहीं पता ना आप दोबारा पढ़ा रहे हैं। आए बाएं शाये ना करें, इसका नुकसान आपकी शख्सियत को होगा। आपकी शख्सियत डैमेज होगी तलबा के दरमियान, और फिर आइंदा जो है वो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तलबा जो है वो आपकी बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे फिर। तो तलबा के दरमियान आप हमेशा पॉपुलर रहने चाहिए, आप मशहूर रहने चाहिए, तलबा आपका इंतज़ार करते हों, आप के शाइक रहते हों कि उस्ताद जी आके हमें कुछ बताएंगे। अच्छा, लेसन प्लानिंग में होता क्या है? लेसन प्लानिंग में जो है 7 स्टेप बनाए जाते हैं। एक तो वही है जो मैंने आपको बताया, वो इन 7 के अलावा है। नहीं सॉरी, इन 7 में शामिल है। तो 7 स्टेप बनाए जाते हैं। पहला होता है सबक का मकसद। हर सबक का एक मकसद होना चाहिए। मुतलक हमने पूरी दरस निज़ामी का एक मकसद नहीं रखना कि जी हमने तो एक मकसद तय कर लिया, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, बस यही हमारा मकसद है और हमने इसी पे सारे काम करने हैं। ये बहुत अच्छा मकसद है, ये एक जनरल मकसद है, लेकिन इस मकसद के तहत कई मकासिद आ जाते हैं। जैसे दरस निज़ामी एक ओवरऑल एक तालीम है ना, और इस तालीम के अंदर कई सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मंतिक आ जाता है, नहव आ जाती है, इसमें जो है वो उसूल फिक आ जाता है, उसूल हदीस आ जाता है, और कई मजामीन आ जाते हैं। तो इसी तरह ये जो एक जनरल मकसद है ना कि मैंने अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इस जनरल मकसद के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं। दरस निज़ामी भी उसकी एक ब्रांच है, दरस निज़ामी भी उसकी एक शाख है। दरस निज़ामी के जरिए भी आप अपनी भी इस्लाह करते हैं और लोगों की भी इस्लाह करते हैं। तो आपका जो भी सबक हो ना, हर सबक का एक अलहदा, एक नया मकसद, यानी जब आप क्लास के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आज आपने पढ़ानी है किताबुल बुयू का पहला सबक, जिसमें आपने 4 मसले बयान करने हैं। ईजाब क्या होता है, कबूल क्या होता है, ख़ियार कबूल किसे कहते हैं, या ख़ियार मजलिस किसे कहते हैं, या फिर जो है ईजाब कबूल के बाद बे का हुक्म क्या होता है। ये आपने 4-5 मसले मिसाल के तौर पे पढ़ाने हैं किताबुल बुयू के, आज आपने ये प्लान किया है। तो अब इसका मकसद तय करें कि मैंने आज के सबक में तलबा को क्या सिखाना है, यानी मेरा मेन टारगेट कौन सी चीज होगी, मेन मकसद कौन सी चीज होगी, जो मैं चाहूंगा कि चाहे निकम्मे से निकम्मा तालिब इल्म हो, चाहे अच्छे से अच्छा तालिब इल्म हो, उसको कम से कम वो चीज तो समझ आ जाए, वो बात तो कम से कम उसको क्लियर हो जाए। वैसे तो पूरा सबक ही हमने समझाना है, लेकिन एक टारगेटेड, जैसे बयान करने हम बैठते हैं, तो बयान के अंदर हमारा एक टारगेट होना चाहिए। हमने जुम्मे का बयान तैयार किया है,
معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، ظاہر ہے ہم نے بیان تو معراج النبی پر ہی کرنا ہے، لیکن ہم وہاں پہ ایک ٹارگٹ لے کے بیٹھیں گے کہ آج کے بیان کے اندر ہم نے پبلک کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینی ہے، اختیارات مصطفیٰ کا عقیدہ ہم نے ان کے ذہن میں کلیئر کر دینا ہے، یا ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ ان کے ذہن میں کلیئر کر دینا ہے، بالکل ازبر کر دینا ہے، بچے بچے کو سمجھ آ جائے، وہ کل کسی سے بات ہو تو اس کو بتا سکے کہ جی اس کی یہ دلیل ہے۔ یا پھر جو ہے ہم نے نماز کی پابندی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ہم نے سب کے ذہن میں پابندی نماز، پابندی جماعت، اس بات کو جو ہے وہ بٹھا دینا ہے۔ اب یہ ہم نے ایک مقصد طے کر لیا اپنے بیان کا۔ اب ہم معراج النبی کا جو واقعہ بیان کریں گے اس کو اس ترتیب سے بیان کریں گے، اس میں وہ مواد لے کر آئیں گے، وہ چیزیں لے کر آئیں گے، اور بار بار اس بات کو ٹارگٹ کریں گے، اس بات کو ہٹ کریں گے، اس بات کو بیان کریں گے ان لوگوں کے سامنے کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے ان کو لا کے اس بات پر ٹارگٹ کریں گے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اسلوب انداز اختیار کیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لو انسانوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بنانا، ان کو شکر پر برانگیختہ کرنا، ناشکری سے ان کو متنفر کرنا، یہ یہاں ٹارگیٹڈ ہے۔ اس لیے ایک نعمت بیان کی جاتی ہے، دو نعمتیں بیان کی جاتی ہیں، چار نعمتیں بیان کی جاتی ہیں، اور بار بار یہ کانوں پر دہرایا جاتا ہے، اب تو نہیں جھٹلاؤ گے، یہ بھی نعمتیں، یہ بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے، یہ بھی احسانات ہیں، یہ بھی احسانات ہیں، اب تو نہیں جھٹلاؤ گے، اب تو ناشکری نہیں کرو گے، بار 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 بار۔ تو اس طرح ہمیں ایک ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے اپنے ہر سبق کا، کہ آج جو سبق میں پڑھانے جا رہا ہوں اس کا اگر ہم اس باریک بینی سے مطالعہ کریں گے نا اس سبق کا، اچھا، پڑھانے کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے پڑھنا، کیونکہ پڑھانا ہے سمجھانا، اور سمجھایا وہی جا سکتا ہے جو سمجھا ہوا ہو، جو آپ کے خود ہی نہیں سمجھ آیا وہ آپ کسی کو کیا سمجھائیں گے؟ اگر مثال کے طور پہ ایک ایسا سبجیکٹ آپ کے حصے میں آ جاتا ہے پڑھانے کے لیے، فلسفہ پڑھانے کو مل جاتا ہے آپ کو، اور آپ کو فلسفہ پسند نہیں ہے یا آپ کو جو ہے پڑھانے کو مل جاتی ہے شاعری، عربی ادب، شاعری کی صورت میں، اور آپ کو ذوق نہیں ہے شاعری سے، تو اب اگر آپ اس کو اس انداز میں پڑھائیں گے نا کہ طالب علم کو پتہ چل رہا ہے یار استاد جی کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، استاد جی کو جو ہے کوئی مزہ نہیں آتا ہے اس میں، استاد جی یہ چیز نہیں پڑھانا چاہتے، تو پھر طلبہ کا رزلٹ اس میں زیرو ہی آنا ہے، طلبہ اس میں آپ کو رزلٹ نہیں دے سکیں گے، رزلٹ ان معنی میں کہ وہ امتحان میں تو ہو سکتا ہے کامیابی حاصل کر لیں، امتحان ان کا ایک الگ میٹر ہوتا ہے لیکن اس سبجیکٹ سے جو ان کو علمی صلاحیت حاصل ہونی چاہیے تھی، جو ان کے اندر لیاقت پیدا ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں پیدا ہو سکے گی۔
تو جب آپ نے اپنے سبق کو بہت گہری نگاہ سے دیکھا ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کیا ہے، بہت ڈیپلی مطالعہ کیا ہے، تو پھر آپ اس میں سے ایک مقصد نکال سکیں گے۔ تو سبق پڑھتے ہوئے، سبق تیار کرتے ہوئے، ہمیشہ ہر سبق کے لیے ایک مقصد تیار کیا کریں کہ یہ جو آج میں سبق پڑھانے لگا ہوں، اس کا میں نے مقصد کیا رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قدوری ہے ہمارے پاس، تو قدوری کا ہم نے پہلا سبق نکال لیا کتاب البیوع۔ کتاب البیوع کا پہلا سبق آتا ہے البیع ینعقد بالایجاب والقبول۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور ہم نے غور و فکر کر کے فائنل کیا کہ جی یہ سبق ہم نے کہاں تک پڑھانا ہے۔ ہم نے وہاں تک طے کر لیا کہ جی ہم نے یہاں تک یہ سبق پڑھانا ہے۔ اب یہ جو ہم نے 6 لائنیں 8 لائنیں طے کی ہیں، ان لائنوں کے اندر ہم نے کوئی چیز ٹارگٹ کرنی ہے کہ یہ جو ہم پہلا سبق پڑھائیں گے قدوری کا، اس میں مقصد کیا ہوگا؟ ہم خصوصیت کے ساتھ طالب علم کو کیا ڈیلیور کرنا چاہیں گے، ہم کیا چاہیں گے کہ وہ چیز اس کی بالکل کلیئر آئے، یعنی زندگی میں آئندہ کبھی وہ اس معاملے میں نہ پھنسے۔ جو ڈیپلی مسائل ہیں، جو ڈیپلی معاملات ہیں، ان میں اگر وہ محنت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اس کے ذہن میں ہم، جیسے یہ ابتدا ہے نا کتاب البیوع کی، تو کم از کم ہم اس کے ذہن میں ایک بے کا خلاصہ تو بٹھا دیں نا۔ جیسے میں نے یہاں پہ مقصد ترتیب دیا ہے اس سبق کے اندر، میں نے مقصد بنایا کہ بے کا حکم اور خیار قبول۔ اگر میں یہ سبق پڑھاؤں گا، کتاب البیوع کا پہلا سبق، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی تقریر میں، اپنی تدریس میں بے کا حکم، ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے، ایجاب و قبول کیسے منعقد ہوتا ہے، اور پھر اس ایجاب و قبول ہونے کے بعد حکم کیا ہوتا ہے۔ تو بے کا حکم ہر طالب علم کو حفظ ہو جائے، وہ بھولنا بھی چاہے تو نہ بھولے۔ اسی طرح خیار قبول، تو یہ دو چیزیں میں ٹارگٹ کروں گا۔ میں نے یہاں پہ باقاعدہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ میرا مقصد ہوگا اس سبق کو پڑھانے کا۔ اچھا، ہمارا ایک گروپ جو ہے اس کو تو میں شیئر کر سکتا ہوں اسکرین، اس میں نے اسکرین مطلب وہ فائلیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، وہ دیکھ لیں بھلے۔ یہ ہم نے جو ہے وہ ایک آ، بنا لیا اپنا ٹارگٹ۔ کیا ہو گیا یار؟ اچھا، یہ ہم نے ایک سبق ترتیب دیا ہے، نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو اسکرین؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں، اسلامی بہنوں کو ریکارڈنگ ملے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ دیکھیں، اس میں جو ہے میں نے سبق کو ایک ٹارگٹ کر لیا ہے کہ جی میں نے پہلا سبق کہاں سے پڑھانا ہے، البیع ینعقد سے لے کے معروفۃ القدر والصفتی، یہاں تک میں نے پڑھانا ہے پہلا سبق۔ اور اس میں میں نے بنا لیا مقصد۔ اچھا، یہ ہے اس کے 7 اسٹیپ، یہ دیکھیں یہ 7 اسٹیپ لکھے ہوئے ہیں۔ مقاصد سبق، جو سبق آپ پڑھانے لگے ہیں یہ ڈیلی آپ نے طے کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ صحیح ہے؟ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سیمپل، یہ دیکھیں پہلے اسٹیپ پہ آپ کو دکھ رہا ہے مقصد کیا ہے۔ پہلے سبق میں نے مقصد بنایا ہے بے کا حکم اور خیار قبول سمجھ آ جائے۔ دوسرا سبق دیکھیں، دوسرے سبق میں نے مقصد بنایا ہے صبرۃ الطعام قطیع غنم
اور ذرعان صوب، ان تین مسئلوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اب جو قدوری پڑھا رہے ہوں گے یا جن کے ذہن میں قدوری کا یہ سبق ہوگا، وہ یقیناً اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تین الگ الگ چیزیں اور بظاہر ملتی جلتی چیزیں، اسی وجہ سے امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے۔ تو ان میں بنیادی فرق کیا ہے، کیوں ان کے احکام الگ الگ آ رہے ہیں؟ وہ طالب علم کو ازبر ہو جائے، یہ میرا اس سبق میں ٹارگیٹ ہے۔ اگلا سبق دیکھیں، اس میں نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ صبر طعام قطیع غنم ذرعان صوب میں کمی بیشی کی صورت میں حکم کیا نکلتا ہے؟ اگر کمی بیشی ہو تو حکم کیا نکلے گا؟ اچھا، اسلامی بہنیں ڈسٹرب نہ ہو، ان کو انشاءاللہ ریکارڈنگ ملے گی، ریکارڈنگ میں یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ کل میں کوشش کروں گا، اہتمام کروں کہ ہماری جو دوسری اسکرین ہے اس میں بھی یہ فائل اپلوڈ ہو جائے۔ مجھے ذہن میں نہیں رہا اور میں نے وہ اپلوڈ وہاں پہ نہیں کی، ایک جگہ اپلوڈ ہوئی ہے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ ریکارڈنگ بن رہی ہے، ریکارڈنگ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے ہم نے پہلے ایک مقصد طے کرنا ہوتا ہے، ہر سبق کا ایک الگ مقصد ہے، یہ آپ کو اس فائل میں نظر آ رہا ہوگا، ہر سبق کا ایک الگ سے مقصد بنایا گیا ہے۔ پھر دوسرا کام کیا ہوتا ہے اس لیسن پلاننگ میں؟ پچھلے علم، سابقہ علم سے کوئی بات لے کر آنی ہوتی ہے، جو بات طالب علم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کے سبق پڑھانے سے پہلے، وہاں سے آپ نے بات کو شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو مقصد تھا نا، یہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ جو مقصد ہے یہ آپ نے طلبہ کو تو نہیں بتانا آج کے سبق میں میرا مقصد یہ ہے، میرا ٹارگیٹ یہ ہے۔ آپ نے بات کہاں سے شروع کرنی ہے؟ آپ کی بات شروع ہوگی کسی ایسے جملے سے، کسی ایسے سوال سے، کسی ایسے واقعے سے جو پہلے سے ان کے علم میں ہو۔ جیسے میں نے یہاں پہ پہلے سبق کا سوال کیا بنایا ہے، یہ بہت سارے بن سکتے ہیں۔ میں نے فور ایگزامپل ایک سوال بنایا ہے، کیونکہ میں نے پڑھانا ہے ان کو کتاب البیوع، اس کا ابتدائی خاکہ پڑھانا ہے ان کو کہ ایجاب کیا ہے، قبول کیا ہے، ایجاب و قبول کس طرح منعقد ہوتا ہے، کیا اس میں مطلب چیزوں کی رعایت رکھنی ہوتی ہے، کن چیزوں کی احتیاط کرنا۔ تو میں نے جا کے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، میں نے ان سے ایک سوال پوچھنا ہے، وہ سوال میں نے بنایا ہے۔ اب میں جاؤں گا کلاس میں اور پوچھوں گا، ہاں بھائی آج ہم نے خرید و فروخت کے حوالے سے پڑھنا ہے، تو آپ میں سے بتائیں بھائی کون کون دکان سے سودا خریدنے جاتا ہے؟ بتائیں سودا خریدنے کون کون جاتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہوگا سابقہ علم کے حوالے سے، جس کے ذریعے ان کے ذہن میں خرید و فروخت کا ایک خاکہ آ جائے گا۔ دو چار لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے سبھی اٹھا لیں، ظاہر ہے یہ بالکل جنرل سا سوال ہے، بھائی کون کون جاتا ہے دکان پہ خرید و فروخت کرنے؟ تو سبھی جاتے ہیں ظاہر ہے۔ اگر سب نہیں بھی بتائیں گے، چلیں وہ شرمیلے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں طلبہ، تو ایک دو اٹھا لیں گے ہاتھ، انہی سے ہم سوالات شروع کریں گے۔ ہاں بھئی جاتے ہیں تو پھر آپ کیا بولتے ہیں، پھر دکاندار کیا بولتا ہے، یوں کر کے ہم ان کے پریویس علم، سابقہ علم، پچھلے علم کو کا تصور ان کے ذہن میں لے کر آئیں گے، اور وہاں سے اب ہم آگے بڑھنا شروع کریں گے کہ جی یہ آپ کو سمجھ آ گیا، یہی بے ہوتی ہے، یہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے بولا اس نے بولا، آپ نے پیسے دیے اس نے چیز دی، یہی آپ کی بے ہوتی ہے۔ اچھا، اس میٹنگ کو دوبارہ آپ کو جوائن کرنا ہے، وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔